یہ کیا معاملہ ہے؟ محمد نئی نئی باتیں گھڑ لیتا ہے، اپنے ہی منہ سے کہانیاں بنا کر کہتا ہے کہ ہمارا دین حق پر ہے۔ یہ بات کسی طور قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات ہے قرآن کی اس زمانے کی جب قریش اپنی طاقت اور چالاکی کے غرور میں مکمل طور پر گمراہ ہو چکے تھے۔ یہ بات ہے مکہ کی اس زمانے کی جب لوگ ایک دوسرے کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر خون بہا دیتے تھے۔ شراب، سود، ظلم، یہ مکہ کی فطرت بن چکی تھی۔ لوگ وقت کو بیکار سمجھ کر زندگیاں گزار رہے تھے۔ کیا ہے یہ محمد کی نئی باتیں؟ کیا کہتے ہیں وہ کہ ہم گھاٹے میں ہیں؟ ہاں، کہتا ہے ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم جو مکہ کے تاجر ہیں، دنیا کے سب سے امیروں میں سے ہیں، ہماری دولت ہماری طاقت، کہاں ہے وہ گھاٹا جس کی وہ بات کرتا ہے؟ ہائے، میری عمر کی ریت کتنی تیزی سے مٹھی سے نکل گئی۔ اور پھر نازل ہوئی ایک ایسی صورت جو 3 آیت کی ہے لیکن جس کا وزن اور اصول پوری دنیا کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ العصر ہے کیا اور کیوں اللہ نے اسے نازل کیا۔ یہ وہ سورت ہے جس کے لیے امام شافعی نے فرمایا اگر لوگ صرف اس سورت پر غور کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے سورۃ العصر کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ کیوں اللہ تعالی نے وقت کی قسم کھائی؟ اور وہ کون سا گھاٹا ہے جس کی وارننگ اس سورت میں دی گئی ہے؟ سب سے زیادہ ضروری، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ سکالرز کہتے ہیں کہ سورہ العصر مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان بہت کمزور اور قریش کے ظلم کا شکار تھے۔ لوگ دنیا کی دولت اور طاقت کے غرور میں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ زندگیاں بس پیسہ کمانے، اچھا کھانے اور مر جانے کا نام ہے۔ اس غلام کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے تھی، سکھاؤ اسے سبق۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ خود کو؟ دن بھر کا کاروبار کیا، لاکھوں کمائے، اور محمد کہتے ہیں ہم گھاٹے میں ہیں، ہماری تجارتی چالوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ صحیح کہتے ہو، ہماری زندگی، ہمارا وقت ہم جس طرح چاہیں گزاریں، ان مسلمانوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب وقت کی قدر کرنا لوگ بھول چکے تھے۔ ظلم، بد اخلاقی اور غفلت مکہ کی پہچان بن چکی تھی۔ آج کا دن منافع میں رہا، بس یہی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں انسان کی پوری زندگی کا حساب پیش کر رہے ہیں۔ یہ سورت دراصل ایمان اور عمل کے سرمایے کی بات کرتی ہے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک کاروباری کی طرح ہے جس کا سرمایہ وقت ہے۔ اگر اس وقت میں صحیح کاروبار، ایمان اور عمل صالح نہیں کیا تو یقیناً وہ گھاٹے میں ہے۔ چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن یہ کون سا گھاٹا ہے؟ یہ وہ گھاٹا ہے جب انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ سونا صرف مٹی کا ڈھیر نہ بن جائے۔ الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ العصر غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کا الارم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جنرل رول بتا رہے ہیں، ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گھاٹے سے بچنے کے لیے 4 اعمال بتائے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آمنو، جو ایمان لائے، سب سے پہلا سرمایہ سچا ایمان ہے۔ ایمان وہ بنیاد ہے جس پر اچھے اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ صرف ایک اللہ ہے اور ہمیں یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ بھائی، اس ظلم پر بس صبر سے ہی کام لیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ 4 اعمال وہ سرمایہ ہیں
جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتے ہیں۔ اس سورت نے مسلمانوں کی جماعت کی بنیاد رکھ دی تھی، کیونکہ یہ اعمال اکیلے نہیں ہو سکتے، لیکن کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت نازل کیا گیا ہے، تو آج ہماری زندگی میں اس کا ریلیونس اہمیت کیا ہے؟ سورہ العصر ایک آئینہ ہے جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس اچھی صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو آسان کر دیا۔ مجھے ایک اور گھنٹہ سکرول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخرت کے میدان میں ہم پر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں اتنی اچھی زندگی دی لیکن یہ اپنے رب کو اور اس کے حکم کو بھول گئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اسے یاد کریے ایسے پہلے کہ وہ آپ کو یاد کر لے۔ جب آپ اگلی بار سورہ العصر پڑھیں اپنا سامان آخرت تیار کر، وقت پھر نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کی زندگی کا سب سے ضروری بزنس پلان ہے۔ ہم آخرت بنانے والے لوگ ہیں اور وقت ہی وہ سرمایہ ہے جہاں اسے بنایا جائے گا۔ ہم جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ ان کتابوں کا سہارا لے کر بناتے ہیں۔ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور اتنا آسان بنا دیں کہ ہماری نسلیں، ہمارے آنے والے بچے اسے بڑے آسان طریقے سے سمجھ سکیں، وقت کی قدر کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، تاکہ جب آپ آخرت میں ان سے ملاقات کریں تو آپ سب ساتھ ہوں جنت میں، اللہ کے آگے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ کامنٹس کرنا نہ بھولیے اور ہمیں ضرور آگاہ کیجیے کہ اگلی ویڈیو کس صورت پر ہونی چاہیے۔ شکریہ۔